نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو اسے ان ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں، عن قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، پھر وہ اللہ اور رحمان دو کو کیوں پکارتے ہیں؟ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا اس جاہل بے خیرت کو بتایا گیا کہ معبود تو ایک ہی ہے لیکن اس کے نام بہت ہیں۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اسماء حسنہ کا اس آیت میں ذکر آیا، احادیث میں بھی اسماء حسنہ کے بہت فضائل بیان کیے گئے۔ میں آپ کے سامنے دو حدیث مبارکہ رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک یہ بخاری شریف کی ہے اور دوسری نووی علی المسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100، جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو اللہ کے 99 نام یاد کر لے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوا۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے اسماء 99 میں منحصر نہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ 99 ہی۔ فرماتے ہیں حدیث کا مقصود صرف یہ ہے کہ اتنے ناموں سے یاد کرنے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے، یعنی 99 نام یاد کر لے اللہ اسے جنتی کر دیتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے اس کے ذریعے دعا مانگی اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ یعنی کتنی بڑی برکت کی بات ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے 99 نام پکارو اور پھر دعا مانگو۔ اور بزرگوں نے پھر طریقہ سکھایا اس حدیث پاک کے ضمن میں کہ کیسے اللہ کے نام کو پکار کر دعا مانگنی ہے، تو اس کا طریقہ یہ سکھایا کہ فرمایا کہ جو شخص دعا مانگے تو اس طرح آغاز کرے، اللہم انی اسألک، پہلے یہ کہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز کا؟ اب اللہ کے 99 نام وہ پکارنا شروع کر دے، یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بارئ یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا علی یا کبیر یا حفیظ یا مقیت یا حسیب یا جلیل یا کریم یا رقیب یا مجیب یا واسع یا حکیم یا ودود یا مجید یا باعث یا شہید
مجيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور أن تصلي على محمد وآله وأن ترزقني وجميع من يتعلق بي بتمام نعمتك وتمام عافيتك یا ارحم الراحمین۔ اب مانگیے آپ کے دل میں جو دعا ہو۔ یا رب العالمین، یہ جتنے احباب نے جتنی دعائیں مانگی ان کے دل میں جو مرادیں ہیں پوری فرما دے اسماء الحسنی کی برکت سے۔ آگے اسی آیت میں یہ فرمایا الذین یلحدون فی اسمائہ، کہ جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں حق اور استقامت سے دور ہونا مفسرین فرماتے ہیں کئی طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ناموں کو کچھ بگاڑ کر غیروں پر اطلاق کرنا، جیسا کہ مشرکین نے اللہ کا نام تھا الہ، یعنی وہ معبود ہے الہ، تو انہوں نے اس کو بگاڑ دیا تو یہ حق سے دور ہوئے، انہوں نے الہ کو بنا دیا لات۔ اسی طرح مشرکین نے اللہ کا نام تھا عزیز، اس کو بنا دیا عزا، اپنے بت کا نام رکھ دیا۔ اسی طرح اللہ کا نام منان، انہوں نے بنا دیا اپنے بت کا نام منات، تو یہ اپنے بتوں کے نام رکھے۔ تو مفسرین فرماتی ہیں ناموں میں حق سے تجاوز کرنا ہے اور یہ ناجائز ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ایسا نام مقرر کیا جائے کہ جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو، یہ بھی جائز نہیں۔ جیسے کہ مفسرین نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی کہنا، سخی اللہ کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ کے لیے جواد کا لفظ ہے۔ تو فرمایا اللہ کے اسماء توقیفیہ ہیں، یعنی وہ اللہ کی طرف سے حضور کے واسطے سے ہمیں ملے ہوئے۔ تیسرا فرمایا کہ حسن ادب کی رعایت نہ کرنا۔ چوتھی بات کہ اللہ کے لیے کوئی ایسا نام مقرر کیا جائے کہ جس کے معنی فاسد ہوں، یہ بھی سخت ناجائز ہے۔ جیسے کہ اللہ کے لیے لفظ رام بولنا، جیسے ہندو بولتے ہیں تو بعض ہمارے معاشرے میں لوگ بھی کہ رام اللہ کو ہی تو کہا جا رہا ہے، تو اللہ کے لیے لفظ رام بھی اور پرماتما بھی یہ لفظ ہندو استعمال کرتے ہیں، تو ہم بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ پانچویں بات فرمایا کہ ایسے اسماء کا اطلاق کرنا کہ جن کے معنی معلوم نہ ہو، جن کے میننگ معلوم نہ ہو، اور یہ نہیں جانا سکتا کہ وہ اللہ کے جلال کے لائق ہیں بھی یا نہیں۔ اور اسی طرح الحاد فی الاسماء کی ایک صورت یہ بھی مفسرین نے لکھی کہ غیر اللہ پر اللہ کے ان ناموں کا اطلاق کیا جائے جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ جیسے اللہ کے ساتھ کون سے نام خاص ہیں؟ رحمان، قدوس، خالق، قدیر۔ یہ اس کو فرمایا کہ اس نام کو رکھنا اور پکارنا، ہمارے زمانے میں یہ بلا بہت عام ہو گئی کہ عبد الرحمن نام کو رحمان پکارا جاتا ہے، عبد الخالق نام کو خالق پکارا جاتا ہے، عبد القدیر نام کو قدیر پکارا جاتا ہے۔ مفسرین نے یہاں لکھا کہ یہ حرام ہے، یعنی عبد الخالق کو عبد الخالق، عبد الرحمن کو عبد الرحمن
اور اسی طرح عبدالقدوس کو عبدالقدوس، اور یہ ان کے نام عبد کو ہٹا کر یہ نام پکارنا علماء نے لکھا یہ حرام ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی ہمیں ادب اس آیت سے پتہ چلا۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں ایک ایسا گروہ ہے کہ جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے مطابق عدل کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ گروہ کون سا گروہ ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ گروہ اہل حق علماء کا ہے اور ہادیان دین کا ہے۔ اس آیت سے علماء کہتے ہیں یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ ہر زمانے میں اہل حق کا اجماع حجت ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی سا بھی زمانہ ہو، فرمایا کہ حق پرستوں اور دین کے ہادیوں سے خالی نہیں ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کا ایک گروہ تا قیامت دین حق پر قائم رہے گا، اس کو کسی کی عداوت اور مخالفت ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے اہل حق وہ کسی کی دشمنی سے نہیں ڈرتے، وہ کسی کی مخالفت کرنے سے نہیں ڈرتے، جو حق ہے وہ حق بول دیتے ہیں۔ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو جائے، کوئی نفرت کرتا ہے تو وہ نفرت کرے، لیکن دین کا وہ علم صحیح پہنچانے والے آج بھی زمانے میں موجود ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ ہر زمانے میں ہوگا۔ ایسے حق بولنے والے اللہ پیدا کرتا رہے گا اور وہ حق بولتے رہیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو عن قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ پہلی آیت کا علماء نے فرمایا کہ یہ جو فرمایا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں ہلاکت کے اور عذاب کے قریب کر دیں گے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے، اور انہیں پتہ بھی نہ چل سکے، کیونکہ جب کوئی جرم یا گناہ کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ملتی ہے۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں، تو فرمایا کہ عذاب اور ہلاکت کے قریب اس طرح آہستہ آہستہ کرتے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب پتہ کیسے نہیں چلتا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ لوگ کبھی یعنی کوئی سا بھی جرم کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ان پر نعمت اور بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے، اور فرمایا دنیاوی نعمتوں کی فراوانی دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنی سرکشی اور گمراہی گناہ معاصی کا بازار مزید گرم کرتے ہیں، حتیٰ کہ جتنا ان کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ گناہ کرتے ہیں، پھر اچانک عین غفلت کی حالت میں ہوتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ ان پر آ جاتی ہے اور اللہ انہیں اپنی وہ گرفت میں لے لیتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس آیت سے ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ جو دن رات اگر گناہوں میں مصروف ہیں اور عیش و فراوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، آئے دن ان کے عیش و عشرت اور مال و دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، انہیں بھی اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل نہ ہو اور عین غفلت میں انہیں بھی اللہ کی پکڑ آ جائے۔ کیونکہ قرآن حکیم میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں اس بات کو اور مزید واضح کر دیا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، کہ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، بس اب وہ مایوس ہیں۔ اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا اسی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو، ہم بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ گناہ گار اتنا، لیکن یہ تو مسجد کا دروازہ بھی نہیں آتا، یعنی اس کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا؟ تو ہم سب کو یہ حدیث پاک
یعنی ہمارے دل کو کتنی تسلی مل جائے اور ہم اپنی اصلاح کس طرح کر سکتے ہیں۔ سنیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کے سوالوں کے مطابق عطا فرما رہا ہے، یعنی وہ جو مانگتے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں پھر بھی اللہ انہیں دے رہا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ ان کے لیے صرف اللہ کی طرف سے استدراج ہے یا ڈھیل ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کسریٰ کے خزانے لائے گئے تو فاروق اعظم نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کی کہ اے مالک میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ڈھیل دیے جانے والوں میں سے ہوں، کیونکہ تیرا میں نے یہ ارشاد سنا ہے کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، عن قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو جی۔ یہ ہے صحابہ کرام کہ جو قرآن و حدیث سے اتنا ان کے دلوں میں خوف خدا ہوا کرتا تھا، تو ہمارے اوپر بھی ایسی انعامات کی بارش ہو اور ہمارے، کیونکہ ہم اپنے ضمیر کو جانتے ہیں کہ ہم کتنے نیک ہیں یا ہم کتنے گناہ گار ہیں، تو ہمیں بھی ان باتوں سے ڈرنا چاہیے کہ جو مانگ رہے ہو وہ مل رہا ہو۔ تو اس طرح فاروق اعظم نے جو دعا مانگی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں بھی ڈھیل دیے جانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور جو دوسری آیت میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے، اس کی بھی تفسیر مختصر میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں کہ فرمایا کہ میں انہیں ڈھیل دوں گا اور بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ یعنی ان کی عمر لمبی کر دوں گا تاکہ یہ کفر اور گناہوں میں مزید آگے بڑھ جائے اور گناہوں کی وجہ سے ان پر جلدی عذاب نہ آئے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اتنا گناہ گار ہے، اتنا ظالم ہے، مرتا کیوں نہیں؟ تو سنیے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے ان پر جلدی عذاب نازل نہیں کروں گا تاکہ ان کی توبہ اور رجوع کی کوئی صورت نہ رہے۔ بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط اور میری گرفت سخت وہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کفر اور گناہوں کے باوجود بھی لمبی عمر ملنا، فوری اللہ کا عذاب نہ آنا، مصائب و آلام کا بھی نہ آنا، ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے اپنے حق میں بہتر سمجھا جائے، بلکہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں فرماتے ہیں یہی مہلت گناہوں میں مزید اضافے اور تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ میرے آقا کی حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بہتر کون شخص ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو، سب سے بہترین شخص ہے۔ عمر بھی لمبی ملی اور اعمال بھی اس کے نیک ہیں۔ اور اس میرے آقا نے سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ لوگوں میں بدتر کون ہے، سب سے بدتر؟ میرے آقا نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اس کا برا ہو۔ تو ہمیں ان چیزوں سے جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں لمبی عمر تو ملی لیکن ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر ہمیں اللہ سے اس پر استقامت مانگنی چاہیے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے ہم سب کو موت اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے عافیت والی، سلامتی والی، رحمتوں والی، برکتوں والی، عزتوں والی، نعمتوں والی، شکر والی زندگی مانگتے ہیں۔ اے اللہ شکر والی اور عافیت والی، سلامتی ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر والی موت مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر، میرے آقا کی امت پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ ماضی میں جتنے ہم سے گناہ ہو گئے اللہ تو معاف فرما دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، یا اللہ آج ہم نے تیرے مبارک
99 ناموں کی برکت سے تجھ سے دعائیں مانگی ہیں اللہ، جو مانگا مولا کریم درس قرآن کی برکت سے، تیرے اسماء حسنہ کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے اللہ، ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے مولا کریم، ہمیں بن مانگے عطا فرما مولا کریم، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عزتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد